السلام علیکم۔ آج 25 فروری دن ہے اتوار کا، اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج شیر افضل مروت نے ایک درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کی ہے جو کہ الیکشن سے متعلق ہے، جس کے اوپر انہوں نے درخواست کے اندر یہ لکھا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ دھاندلی کے اندر ملوث ہیں اور دھاندلی کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اس کے اندر بہت بڑا دھاندلہ کیا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اس کی صاف شفاف تحقیق کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جب تک یہ صاف شفاف تحقیقات نہیں ہوتا تھی تب تک اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو بھی روکا جائے۔ بہرحال اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور جو سب سے مین بات ہے، 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس کے اوپر پورے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا ہے وہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوا۔ پوری دنیا کے اندر جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا، الجزیرہ دیکھ لیں، BBC دیکھ لیں، آپ اپنے پاکستان کے اندر دیکھ لیں، ہمارا جو پاکستان کا میڈیا ہے بالکل کنٹرولڈ میڈیا، وہ بھی یہ نہیں بتا رہا کہ مسلم لیگ نون جیتا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ PTI جیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا تو سب کے سامنے ہے، انہوں نے فارم 45 بھی دیکھے ہیں، انہوں نے الیکشن کے دوران بھی کوریج کی ہے، انہوں نے الیکشن والی رات 8 فروری کو رات کو انٹرنیشنل میڈیا نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے اندر 175 سیٹیں ہیں جو قومی اسمبلی کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی کی ہیں وہ بھی سیٹیں انہوں نے مینشن کی تھیں۔ بہرحال اس کے علاوہ جو رات کو 12 بجے دھاندلا ہوا، اس دھاندلی کے بعد جو نون لیگ کو جتوانے کی کوشش کی گئی وہ اس کو پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا، اور انٹرنیشنل میڈیا کی جو نظریں ہیں وہ پنجاب کے اوپر ہیں اور اسلام آباد کے اوپر ہیں۔ جو دھاندلا ہوا ہے پنجاب کے اندر وہ 90% ہوا ہے، اور اس کے علاوہ KPK کے اندر اگر دیکھا جائے تو KPK کے اندر الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے وہ تقریباً 10% ہوئی ہے، 90% وہاں پر شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ اور باقی کراچی کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی تقریباً 80% دھاندلی ہوئی ہے اور 20% وہاں پر صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ KPK کے اندر دیکھ لیں، ANP کا آپ جلسہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے، KPK کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ عوام کا بہت بڑا تعداد سے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، الیکشن کے حوالے سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر پاکستان کے اندر جو عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر KPK کے اندر بہت زیادہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر جو دھاندلی ہے وہ صرف 10% ہوئی ہے۔ اور پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر بھی بالکل اسی طرح ہی دھاندلی کے متعلق لوگ عوام سڑکوں کے اوپر ہے، اور عوام کو اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ابھی تک جو فیئر نتائج ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہے۔ اور کراچی کے اندر اگر دیکھا جائے تو JUI کا کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنا بڑا وہاں پر پروٹیسٹ تھا، انتخابات سے متعلق تھا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں وہ اس کے اندر بہت بڑی دھاندلی کی گئی ہے۔ GDA کا جلسہ آپ دیکھ لیں، ANP کو دیکھ لیں، TLP کو دیکھ لیں، تحریک انصاف کو دیکھ لیں، جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں پاکستان کے اندر سب پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے، اس الیکشن کے اندر بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ بہرحال اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کیا، بڑے بڑے ملکوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی، نہ کوئی بات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر آج ایک پٹیشن ہے جو شیر افضل مرد خان نے دائر کر دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے سپریم کورٹ کا۔ اور باقی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لیاقت چٹھا کمشنر نے بھی اس کے اوپر رپورٹ دی ہے، اور بہت سارے آروز ہیں جن کی 8 فروری کے بعد جن کی بہت ساری فوٹیج اور بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ اس کے اندر الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور ہم سے زبردستی یہ دھاندلی کرائی گئی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، ملک کے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جن کو عوام کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے وہ کچھ لوگ عدالتوں کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، کچھ الیکشن کمشنر کے آفس میں ذلیل ہو رہے ہیں، کچھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کچھ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، کچھ کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ باقی اگر دوسری جماعت کو دیکھا جائے، مسلم لیگ نون جس نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، وہ اسمبلی کے اندر جشن منا رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اندر وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک کے اوپر جو ہے مسلط ہونا زبردستی۔ اصل جو ان کا مین مقصد تھا وزارتیں لینا، عہدے لینا، باقی ان کا کوئی پاکستان کے اندر رجحان نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کچھ فائدہ کرنا ہے یا عوام کے ان کو حقوق دینے، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں، ان کا انٹرسٹ صرف عہدے لینا تھا۔ جو وہ کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، پاکستان کی عوام کیا چاہ رہی ہے، بالکل اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، ان کو صرف اپنے عہدوں سے ہے۔ باقی اگر کراچی میں دیکھو، KPK کے اندر دیکھو، بلوچستان کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہاں پر 4 مخصوص جماعتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہیں، ان کو بہرحال کوریج نہیں کی جا رہی، ان کو نہیں دکھایا جا رہا۔ باقی کراچی کے اندر دیکھا جائے، KPK کے اندر دیکھا جائے، پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو صاف ظاہر نظر آ رہا ہے، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی کوریج کر رہا ہے، تمام ممالک دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سپریم کورٹ ہے اسے کیا رد عمل آتا ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا، ظاہری سی بات ہے۔ اب اگر اوورآل دیکھا جائے تو 8 فروری کے بعد اب تک جتنے بھی ہو رہے ہیں کام وہ آئین اور جمہوریت کے خلاف ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور اب جو اگر اسمبلیوں کے اندر کوئی سپیکر منتخب ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، KPK کے اندر، یا پھر سندھ کے اندر، یا وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے اوپر جو منتخب ہو رہے ہیں، یا جو وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر، تو یہ ہر ایک سیٹ کو نا عدالتوں کے اندر چیلنج کیا جائے گا، سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، عوام کے ووٹ کو چوری کر کے یہ وزارتیں لے رہے ہیں،
تو اس چیز کے اوپر ان کو دوبارہ عدالتوں کے اندر چیلنج کیا جائے گا۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے آپ لوگ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اس طرح کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت نہیں چلنی، ان لوگوں کو خود کو پتہ ہے کہ یہ نہیں چلنی، لیکن پھر بھی عوام کو خراب کرنے کے لیے، حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے ڈرامہ۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر ہر چیز چیلنج ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب عوام کا مینڈیٹ چوری ان لوگوں نے کیا ہے، عوام تو ان کو ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور اوپر سے جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے یہ وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں تو ان کو ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور عدالتوں سے کیا اس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے، اور امید ہے کہ خان صاحب بھی کچھ دنوں تک رہائی ہو جائے گی، جو کہ اس کے اوپر بھی وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیل دائر کی تھی عمران خان صاحب کی سزا کو کالعدم قرار دینے کے لیے۔ تو اس کے اوپر جو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے درخواست، وہ انشاءاللہ بہت جلدی اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور جس طرح نواز شریف کے اوپر کیسز تھے، نواز شریف کی جو سزا معطل ہوئی تھی، اسی طرح ہی خان صاحب کی سزا اور کیسز ختم ہوں گے اور وہ خان صاحب آزاد ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی انتظار میں کہ کب خان صاحب باہر آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دوسری جماعتوں کو بہت زیادہ خوف ہے عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے تب بھی انہیں پتہ تھا، انہوں نے بھئی پی ٹی آئی جیت جائے گی، اور انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا، انہوں نے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی، انہوں نے ساری کوششیں کی۔ اگر خان صاحب خود باہر ہوتے الیکشن کے دنوں میں تو پھر آپ لوگ دیکھتے کہ جتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں 2-2 4-4 وہ بھی ان کو نہ ملتی، اور کے پی کے اندر تو تحریک انصاف نے فل کلین سویپ کیا، پھر بھی انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر 5% 10% جو ڈاکہ مارا ہے انہوں نے۔ تو باقی اگر عمران خان صاحب خود باہر ہوتے الیکشن کے دنوں میں تو پی ٹی آئی پورے پاکستان میں کلین سویپ کرتی۔ تو انشاءاللہ خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے، ان کو پتہ ہے ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو وہ عوام کا ظاہر سی بات ہے مینڈیٹ خان صاحب کے ساتھ ہے، خان صاحب نے ایک کال دینی ہے اور پورا ملک بند ہو جائے گا۔ اور خان صاحب کی ویسے بھی حکومت پی ٹی آئی کی بن رہی ہے کے پی کے اندر، اگر یہ پنجاب کے اندر بنا لیتے ہیں، سندھ کے اندر بنا لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خان صاحب نے باہر آنا ہے۔ جیسے ہی خان صاحب باہر آئیں گے اور کال دیں گے احتجاج کی، تو کے پی کے اندر، اب تو کے پی کے اندر حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہونی ہے، تو جس تعداد میں لوگ نکلیں گے ان کو حکومتی بھی سپورٹ ہوگی، پنجاب کے اندر بھی بڑی سپورٹ ہوگی، تو پھر دیکھیں گے کہ کیسے یہ حکومت چلاتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی جو بھی نیوز ہوگی آپ سے انشاءاللہ شیئر کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔